بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تو میری بہت سی پیاری بہنوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ رمضان میں اعتکاف کی فضیلت اور اس کا طریقہ کیا ہے۔ تو میری پیاری اسلامی بہنوں، رمضان شریف میں اعتکاف کرنے کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ اعتکاف رمضان المبارک کا ایک اہم عمل ہے جس میں مسلمان دنیاوی مشاغل سے کٹ کر مکمل طور پر عبادت اور ذکر و اذکار اور اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں مقیم ہو جاتا ہے۔ یہ سنت نبوی ہے اور اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے، اور ہر خندق زمین اور آسمان کے درمیانی فاصلے کے برابر ہوتی ہے۔ اعتکاف کرنے والے کو رمضان کی آخری طاق راتوں میں شب قدر کی تلاش کا خصوصی موقع ملتا ہے، جو کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اب میری ایک اسلامی بہن نے مجھ سے سوال کیا کہ اپنے اعتکاف کا طریقہ کیا ہے، اس کی نیت کس طرح کرنی چاہیے۔ تو نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں اور زبان سے بھی کر لینا مستحب ہے۔ تو دل میں یہ نیت کرنی ضروری ہے کہ اللہ کی رضا اور عبادت کے لیے اعتکاف کیا جا رہا ہے۔ زبان سے بھی نیت کی جا سکتی ہے، تو زبان سے اس طرح کریں گے کہ نویت الاعتکاف للہ تعالی، ترجمہ میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اعتکاف کی نیت کی۔ تو یہ تو نیت ہو گئی، لیکن اب اعتکاف بھی تو 3 قسموں پر مشتمل ہے۔ پہلا اعتکاف سنت موقدہ، تو یہ اعتکاف رمضان کے آخری عشرے یعنی رمضان کی 20 تاریخ مغرب سے 30 رمضان کی چاند نظر آنے تک کیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر سال رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اب دوسری قسم اعتکاف نفل، تو کوئی بھی شخص کسی بھی دن اور کسی بھی وقت مسجد میں کچھ گھنٹوں یا پھر خواتین گھر پر ہی کچھ گھنٹوں اور کچھ دنوں کے لیے اعتکاف کر سکتی ہیں۔ اور اب تیسری قسم اعتکاف واجب، اگر کسی نے اعتکاف کی نظر مانی ہو تو اسے پورا کرنا واجب ہے۔ اب کچھ خواتین یہ سوال کرتی ہیں کہ اعتکاف کے دوران کیا کرنا چاہیے۔ تو میری پیاری اسلامی بہنوں، اعتکاف میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، نوافل اور تہجد کی نماز کا اہتمام کریں، ذکر اور اذکار اور درود شریف پڑھیں، استغفار اور اللہ سے دعا کریں۔ خاص طور پر یہ دعا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، دعاؤں کی قبولیت کا جو وقت ہے وہ افطار کے وقت اور رات کی عبادت میں خاص دعا کریں۔ اپنے لیے بھی دعا کریں اور سبھی امت مسلمہ کے لیے بخشش اور امن کی دعا کریں۔ اب اعتکاف میں کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو اعتکاف میں فضول باتوں اور دنیاوی مشاغل سے دور رہنا چاہیے۔ سوشل میڈیا کے غیر ضروری استعمال سے پرہیز کریں۔ دوسروں سے غیر ضروری گفتگو اور بحث و تکرار نہ کریں۔ اب میری پیاری بہنوں، اعتکاف کے کچھ اصول ہوتے ہیں، جیسے کہ مرد حضرات مسجد میں اعتکاف کریں، خواتین گھر کے کسی الگ کمرے میں اعتکاف کر سکتی ہیں بغیر کسی شدید ضرورت کے، اعتکاف کی جگہ سے باہر نہ جائیں۔ اعتکاف کے بے شمار فوائد ہیں اور بے شمار برکتیں ہیں، چلے چند کا ذکر کر لیتے ہیں۔ مثلاً پہلا، اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ دوسرا، گناہوں کی مغفرت کا بہترین موقع ہے۔ اور تیسرا، دل کو سکون اور روح کو پاکیزگی ملتی ہے۔ چوتھا، شب قدر کی تلاش کا بہترین موقع ہوتا ہے۔ پانچواں، آخرت کی کامیابی کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ اعتکاف رمضان المبارک کی عظیم عبادت ہے جو بندے کو دنیاوی مصروفیات سے ہٹا کر اللہ کی قربت قریب کر دیتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مبارک موقع سے فائدہ اٹھائیں اور زیادہ سے زیادہ عبادت اور ذکر اور دعا میں وقت گزارے۔ اللہ رب العزت یہ موقع سبھی کو عنایت فرمائے۔